السلام علیکم اسلاموفوبیا اخ سہ لفظ یس زن اکہ فرینچ ورڈ مز درو 1910 مز پھولیو یہ پورٕ دنیاہس مز امیک اثر 1910 پہ وچان کہ یہ ہسا سہ اخ الاجیکل تو اریشنل پریجڈس مانتو تھی اخ نفرت مانتو تھی اسلامس خلاف مسلمانن خلاف یہ ون کہ مسلمان یا اسلام ہسا سہ دین یس زن نفرت ہچناوان یس زن خالی قتل و غارتس پہ لکن آمادہ کران امچ ات سلسلس مز مطلب یم زن یمو آرگیومنٹ دت قرآن چن کینچن آیتن کوڑ یمو من پسند مطلب آؤٹ آف کنٹیکسٹ کرک تم لکن برونٹ کن پیش غرض کہ مسلمانوں یمن کتن دفاع کور پتہ کورک پن صحیح نیریٹو پیش تو واریاہن لکن کلیئر گژھان کہ اسلام اصلی رحمتک اخ دین یس زن صرف پیس محبت تو امن پھہلاؤن خاطر یا دنیا مز اللہ تعالیٰ محبوس کور یہ دین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زن آخری پیغمبر تمو ہچنائے کہ اسلام کت پوٹ سراپا رحمت پور عالم انسانیت خاطر ات سلسلس میں سمکھے آز مفتی نذیر احمد قاسمی صبس یم زن وادی ہند مشہور عالم دین تو یم کن تعارفک محتاج تم پتہ دمو تھوڑا سا مختصر یہند علمی کارنامن متعلق کرو کت کہ یمو کور قرآن شریف حفظ مدرسہ ازگریس مز زن دیوبندس من پتہ پڑھک عربک کتاب صرف نحو مدرسہ خادم العلوم مظفر نگرس مز پتہ کر یمو دارالعلوم دیوبند پہ گریجویشن بی کورک افتح کورس اکس وریس تم پتہ کور یمو سپیشلائزیشن ان اسلامک لا ایٹ امارت شریعہ یس زن پٹنہس من تو یہند استاد مانے ہوئے عالم بر صغیر یمو مز مولانا عبداللہ کاظمی صاحب بی سید احمد پالن پوری صاحب یمو کی کتاب لیچم یت من زن توجہ دم بہ یمن کتابن مز مرزا قادیانی کے جھوٹ مرزا قادیانی نہ مہدی نہ مسیح مرزا قادیانی کا رد یم کتاب یمو لیچم یم فاؤنڈنگ ممبر آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تو جنرل سیکرٹری یم مجلس فقہی جموں اینڈ کشمیر تو یہ آرٹیکل اکثر وچان وادی ہندن مشہور اخبارن مز چھپان شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلاموفوبیا یہ ایک ایسا نام ہے جس نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوئی کسر پیچھے نہیں چھوڑی ہے حقیقت کیا ہے اس میں غلطیاں کتنی ہوئی ہم سے یا لوگوں سے اس بارے میں آج ہم وادی کے ایک عظیم ہمارے جو مولانا صاحب ہے ایک بڑے دینی عالم ہے مفتی نذیر قاسمی صاحب ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلاموفوبیا سے کیا مراد ہے ہم اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں اور کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ خاص کر ویسٹ میں مسلمانوں کے خلاف جو ایک نفرت کی لہر دوڑ پڑی ہے اس کے کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج کے اس براڈ کاسٹنگ کے سلسلے میں پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کا مزاج اور ہمارے بزرگوں کے مزاج اس طرح سے سوشل میڈیا پر آنے کا نہیں ہے، لیکن بہت سوچنے کے بعد اور مہینوں تک آپ کے مسلسل اصرار کے بعد پھر اپنے کچھ بھائیوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بے شمار بھائیوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اور اس طرح کے سوالوں کا جواب چونکہ عام طور پر علماء کی طرف سے نہیں آتا ہے، اس لیے علماء کی طرف سے گویا میں جواب دینے کے لیے آمادہ ہو گیا کہ آپ کی جو سوالات ہیں جو آج کے جدید دور کے سوالات ہیں اور اس کا براہ راست اسلام اور مسلمانوں سے تعلق ہے، اس لیے میں آمادہ ہو گیا کہ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہو اور اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے بہت سارے بھائیوں کی غلط فہمی دور ہونے کا یہ ذریعہ بنے اور اس امید کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں کو دوبارہ سوچنے کا ایک جذبہ ابھرے۔ آپ کا پہلا اور اہم ترین سوال جو کہیے آج کے عالمی تناظر کا اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک فوبیا سے مراد کیا ہے اور اس کا نشانہ کیا ہے۔ فوبیا کے معنی اصل میں ایک ذہنی ساخت جس میں نفرت، جس میں خوف، جس میں مقابلہ آرائی، جس میں الزام تراشی، ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ آدمی ہر وقت اسی کو سوچے، اسی کو بولے، اسی کے متعلق توڑ کرنے کی تدبیریں سوچے، پھر اس کی گفتگو، اس کا قلم، اس کی تعلیم، اس کا سوچنا یہ سارا اسی پر فوکس کرے اور اس کے پیچھے نفرت ہو، خوف ہو، ڈر ہو، مقابلہ آرائی ہو، اگلی چیز کو ختم کرنے کا جذبہ ابھر رہا ہو، اس کو فوبیا کہتے ہیں۔ اسلامی فوبیا کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام وہ غیر مسلم
جن کا مزاج یہ ہے کہ وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کا خوف ان کے دلوں میں ہے، اسلام کو وہ ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جس سے انسانوں کے لیے کوئی خطرہ ہے، لہذا ان کی ساری سوچ، ان کا اقدام، ان کی ساری تیاریاں، ان کی تعلیم، ان کی مجلسیں، ان کے عوامی سیشن، یہ تمام اسی پر گھومتے رہتے ہیں۔ تو اس کو کہا جائے کہ اسلامی فوبیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ڈرنے کی چیز ہے؟ بالکل۔ کیا اسلام نفرت کی چیز ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں، اس لیے کہ اسلام پہلی چیز اس کائنات کے خالق و مالک کا تعارف ہے۔ تو اللہ اور کائنات کے خالق و مالک جو رحیم ہے، جس نے انسانوں کے لیے تمام وہ انتظامات جو زندگی میں مطلوب ہیں وہ سارے مہیا کر دیے ہیں، جو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں ارحم الراحمین ہوں، اس اللہ سے نفرت کون کرے گا؟ اسلام کا دوسرا اہم ترین نقطہ ہے رسالت، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور خاتم النبیین مانگنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، ان سے نفرت کرنے کی کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اسلام سے پہلے دور ہوتے ہیں وہ اسلام سے اگر خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسلام کے قریب آتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا مزاج کیا بنتا ہے؟ اسلام کتنا اچھا، کتنا رحمت والا مذہب، کتنا ڈسپلن والا مذہب، کیسی پاکیزہ حیا اور تہذیب والا مذہب ہے، کیسے حقوق انسانی کا علمبردار مذہب ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ویب سائٹوں میں ان ویب سائٹوں کو ضرور دیکھا جائے جن ویب سائٹوں میں اسلام قبول کرنے والوں نے اپنے حالات بیان کیے، بالکل، جو پہلے کیا سمجھتے تھے اسلام کے بارے میں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کیا لگا، انہوں نے اپنی ٹیسٹمونیز دی ہے۔ تو وہ بہترین جواب ہے اس بات کا کہ کیا اسلام نفرت کی چیز ہے، کیا اسلام خوف کی چیز ہے، کیا اسلام ڈرنے کی چیز ہے، کیا اسلام سے انسانوں کو خطرہ ہے، انسانی صحت کو، انسانی سماج کو، انسانی نفسیات کو، انسانی مشاغل کو اسلام سے کوئی خطرہ ہے؟ اسلام تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں جبکہ سب سے زیادہ اسلام کے خلاف بولا اور لکھا جاتا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی محنت سے نہیں، اسلام اپنی کشش سے دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہ مغرب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مقامی طور پر بھی اور عالمی سطح پر بھی ہے۔ تو اگر اسلام نفرت کی چیز ہوتی تو وہ جو کثرت کے ساتھ اسلام کی طرف لوگ آ رہے ہیں خود پڑھ کر آ رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں نفرت کی بنیاد پر، یا کہ یہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام کی کمیاں دکھانے کے لیے، اور مطالعہ کرتے کرتے وہ خود اسلام کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ان کے حالات جب انسان پڑھے گا، سنے گا، تو اس کے بعد پھر انسان کو ایک نئی دنیا سامنے آ جائے گی، اور نفرت کرنے والے، اناد رکھنے والے، خوف کھانے والے خود ہی دوبارہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اسلامی تاریخ میں ہزاروں انسانوں کا حال یہی ہے کہ پہلے اسلام سے خوف کھاتے تھے، اور جو ہی اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس قدر سکون، اس قدر خوشی، اس قدر راحت، اور وہ چیزیں انہیں ملی، اور بعد میں وہی کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے اسلام سے نفرت کرتے تھے، خوف کھاتے تھے اور برا بلا کہتے تھے، اور یہ سارا ان تمام لوگوں، جو لوگ لکھتے بھی ہیں اسلام کے خلاف، جو لوگ بولتے بھی اسلام کے خلاف، ان کے پھیلائے ہوئے غلط فہمیوں کا نتیجہ۔ میں کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا مفتی صاحب، یہ اسلام اینڈ فیوچر آف ٹالرنس، سیم ہیرس جو ایک اسٹانچ ایتھیسٹ ہے، ان کی ایک وہ ڈائیلاگ ہے، دوسرے ایک مسلمان سے بات آ رہی ہے، حارث مازدی سے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کا دین، یہ لوگوں کو قتل و غارت پر مبتلا کرتا ہے، لیکن کیا ہم اسلام کی صحیح ریپرزنٹیشن کرنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے ہم سے، یا جو اسلام کا صحیح نیریٹو ہے کیا ہم لوگوں تک وہ پہنچانے میں کہیں پر کوئی کسر چھوڑی ہے ہم نے؟ اس سلسلے میں کئی باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی، قرآن اور حدیث اور اسلامی قانون میں ہے۔ اسلام وہ ہے۔ اگر مسلمان کسی جگہ پر کسی بھی صورتحال کی بنا پر کوئی قدم اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قدم صحیح اور ہو سکتا ہے وہ قدم ان کا غلط ہو۔ اگر ان کا وہ قدم غلط ہوگا اور اسلام کے نام پر ہو تو ظاہر ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے اور امت کے مختلف طبقات نے دنیا میں پھیلایا، اور سارے عالم اسلام پھیلا ہوا ہے۔ اگر اسلام غیر مسلموں کے قتل و غارت گری کا حکم دینے والا ہوتا تو یہیں بر صغیر میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، پھر تو یہاں ایک بھی غیر مسلم باقی نہ رہتا۔ بالکل۔ آج بھی بے شمار وہ غیر مسلم جو مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، کچھ جاب کر رہے ہیں، کچھ بزنس کر رہے ہیں، کچھ وہاں کے رہائشی ہیں، کچھ وہاں کے سٹیزن ہیں،
ان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں، ان کے مالوں کو کوئی خطرہ نہیں، اور اگر کوئی انسان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی ذاتی غلطی ہے، وہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ اسلام کو یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام کو یہ کہنا کہ یہ امن کے لیے خطرہ ہے، اسلام کو یہ کہنا کہ انسانوں کو قتل کا حکم دیتا ہے، یہ سراسر غلط ہے اور الزام ہے، اور یہ اس لیے الزام ہے تاکہ اسلام کی طرف آنے والے جو ذہن ہیں وہ کس طرح سے خوف زدہ ہو جائیں اور اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی رہے۔ یہ ویسے تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے کہ اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس زمانے کے ان کے دشمن طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے تاکہ مسلمان ان سے متنفر ہو جائیں۔ آج بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہ ہے جو حدیث میں ہے۔ اچھا، اسلام اگر قتل و غارت گری کا حکم دینے والا دین ہوتا اور ناحق قتل و غارت گری دینے کا حکم دیا ہوتا تو پھر جس ملک میں اسلام داخل ہوا وہاں سب سے پہلے اسلام کا اعلان ہوتا ہے، فلانے کو بھی امن ہے، فلانے کو بھی امن ہے، فلانے کو بھی امن ہے، ناحق کوئی قتل نہ کیا جائے۔ اس کی سب سے بہترین مثال خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو کسی ایک آدمی کا بھی ناحق قتل نہیں ہوا، کسی ایک خاتون کی اس پر ریزی نہیں ہوئی، کسی ایک گھر کو لوٹا نہیں گیا، کسی ایک آدمی کو بھی خراش نہیں آئی، بلکہ سب کے لیے معافی کا اعلان ہوا۔ وہ ہے اصل میں اسلام۔ تو اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، یہ صرف الزام ہے، اور الزام بھی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شبیہ وہ نہ رہے جو ہے اصل میں اسلام۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والے بعد میں خود ہی کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، ہم مسلمانوں کو کچھ اور سمجھتے تھے۔ جب مسلمان دیندار مسلمان کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے تو ہندوستان میں اسلام داخل ہوا حضرت خواجہ معین الدین اجمری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اور ان کے آنے پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ خود یہاں کشمیر میں اسلام داخل ہوا حضرت سید عبد الرحمن بلبل اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے۔ ٹھیک، کسی ایک انسان کا بھی ناحق کوئی قتل ان بزرگوں کے تعلیمات کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے۔ ہاں، یہاں مقامی کس طرح لڑائیاں آپس میں ہوئی ہوں گی تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے حکم دیا ہو کہ یہاں جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کو یہ کیا جائے، جو مسلمان نہیں اس کو یہ کیا جائے، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ تو معاشرے میں جو بات پھیلی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو اسلام کی مسند کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسلام جو دین پیش کرتا ہے بنا کسی پریجوڈس کے، بنا کسی اسپیکولیشنز کے، ہم نے صحیح اسلام، خالص اسلام کی تعلیمات سے اگر ہم اپنے دلوں کو ان میں نور اسلام کا بٹھائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کسی بھی صورت میں نفرت نہیں پھیلاتا۔ مولوی صاحب، ایک اور سوال کی اور میں آنا چاہوں گا کہ آج کل میڈیا کا بڑا دور ہے، سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے، کافی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے اسلام کے بارے میں۔ تو اس حوالے سے مسلمان نوجوانوں کا رول کیا ہے؟ دارالعلوموں میں کیا رول ہے ان کا تاکہ اسلام کے خلاف جو یہ نفرت پھیلائی جائے اس کا ایک رد پیش کیا جائے؟ بہت آپ کے سوال پر حسن اتفاق سے میرے پاس اس وقت یہ کتاب سامنے ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو برطانیہ کی تھی اور وہ افغانستان میں داخل ہوئی تھی۔ وہ پہلے رڈلے کے نام سے تھی، یوان رڈلے، اور بعد میں وہ مریم بنی، اور وہ اس نے اسلام قبول کیا۔ طالبان کی جیل میں غالباً وہ 10-15 دن تک رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی اور اس کتاب کا اردو ورژن یہ ہے جو غالباً لکھنؤ سے چھپا ہے۔ یہ کہتی ہیں، ان سے پوچھا گیا اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا اسلام کے بارے میں کیا تصور تھا؟ تو یہ جواب میں کہتی ہیں، دوسرے غیر مسلموں کی طرح میری رائے بھی اسلام کے بارے میں اچھی نہیں تھی۔ میری رائے مسلمانوں کے عمومی رویے سے بننی چاہیے تھی۔ میں اسلام کو دہشت گردوں کا مذہب سمجھتی تھی جن کا انسانی روایت سے کوئی تعلق نہیں۔ میڈیا جس طرح اسلام کو مست کر کے پیش کرتا تھا اور مجھے جو کچھ بظاہر دکھا دیتا تھا میں وہی سمجھتی تھی۔ اس معاندانہ پروپیگنڈے میں آئے دن شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی بنا پر ہمارے دو قسم کے رویے پیدا ہوئے۔ ایک یہ کہ مذہب سے اللہ تعلق ہو جاؤ اور جو کچھ کامن سینس کے ذریعے اچھا سے اسے اختیار کرو۔ اتوار آ جائے تو چرچ چلے جاؤ اور وہاں کی کچھ باتیں چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ یہی رویہ دوسرے مذاہب کا ہے۔ مگر میں جب اسلام کی طرف راغب ہوئی، یعنی مذہب کو ایک سیریس چیز کے طور پر لیا، تو پھر میری رائے ایک دم بدل گئی اور میں حیران ہو گئی کہ اسلام تو وہ نہیں ہے جو آپ تو بتایا جا رہا تھا۔ جیسا میں کہہ چکا ہوں، اینٹی اسلام پروپیگنڈے سے عام لوگوں میں دو قسم کے رویے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ جو کچھ ابلاغ عامہ کے ذرائع کہتے ہیں، اسلام کا کوئی اس آئینے میں دیکھا جائے۔ اس طرح سے ایک نفرت کی فضا پیدا ہو چلی آ رہی ہے۔ جہاں تک میں اپنے بارے میں کہنا چاہتی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے وہ پیسفل زندگی اور اطمینان بخش زندگی ملی جو اس سے پہلے میرے پاس نہیں تھی۔ آپ کا یہ کہنا کہ
मदारिस का रोल क्या है? मदारिस खालिस इस्लामी तालीम पढ़ाने वाले मुस्तनद इदारे हैं। बर सगीर में मदारिस की तारीख दारुल देवबंद से शुरू होती है। दारुल देवबंद में उस ज़माने में बरतानवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ तो मुज़ाहमत की, और उसमें कोई शक नहीं कि वो उन्होंने बहुत ही कायदाना रोल अदा किया है। लेकिन उसके बाद फिर जब बरतानवी इक़्तिदार ख़त्म हो गया तो मदारिस का सियासत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन मदारिस इंसान साजी का काम करते हैं। मदारिस से निकलने वाले मुस्तनद आलिम होते हैं, शरीफ तबा होते हैं, महज़ब होते हैं। वो न करप्ट होते हैं, न धोखेबाज होते हैं, न बद किरदार होते हैं। हाँ, इक्का दुक्का कोई हो सकता है, ये उसकी ज़ाती खराबी है, लेकिन मदरसा जो कुछ इंसान को बनाता है वो एक मुस्तनद आलिम, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बाअखलाक बाकिरदार इंसान और एक रहमत वाला इंसान। यही वजह है कि जहां जहां भी मदरसे हैं, मदरसों से वहां के न मुसलमानों को कोई तकलीफ हुई, न गैर मुस्लिमों को कोई तकलीफ हुई। दारुल देवबंद उसकी मिसाल है, दारुल मदरसतुल उलमा उसकी मिसाल है। वहां के असातिज़ा, वहां के तलबा, वहां के तैयार होने अफराद से किसी इंसान को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी इंसान। तो मदारिस जो हैं वो तो गोया इस्लाम का नुमाइंदा पैदा करने वाला इदारा है। ये हजरात इस्लाम को आज रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जवाब यह है कि एक तरफ से उनके पास इस्लामी उलूम होते हैं, दूसरी तरफ से उनको ज़रूरत है आज के लैंग्वेज सीखें, आज का उसलूब बयान सीखें, आज के माशरे को समझें। और इस वक्त जो मंजरनामा दुनिया का है, उस मंजरनामे को सामने रख करके बहुत संजीदा अंदाज में अकली बुनियादों पर संजीदगी के साथ, दलाइल के साथ हकीकत बयान जब करेंगे तो लोगों की गलतफहमियां दूर होती हैं, और ये काम मुसलसल होता भी रहता है, उसके बेहतरीन नजाइज भी सामने आते हैं। अलबत्ता ये बात बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान बाकायदा एक इदारा कायम करें, उस इदारे में हर जहन के माहिर लोग जमा हों, उसमें मीडिया की महारत रखने वाले पुख्ता मुसलमान भी हों, इस्लामी उलूम के माहिर उलमा भी हों, और एक बेहतरीन स्पोकन मैन भी हों, जो इस वक्त जो इस्लाम पर के एतराज़ात होते हैं उनका एक मुस्तनद जवाब देने वाला इदारा हो, ताकि जब भी कहीं सवाल पैदा हो जाए तो हम ये कह सकें भाई हमारा फलाना इदारा जो है वो इसका जवाब देगा। उससे गलत फहमियों की बादल छट जाएंगे और बेशुमार इंसानों जिनके मुकद्दर में हिदायत होगी उनको हिदायत पाने का मौका। गर्ज के आज के मुसलमान नौजवानों को हर किस्म के इल्म से आरास्ता होना है। रिवायती उलूम भी ज़रूरी है, लेकिन जदीद इल्म के हुनर से अगर आज का नौजवान तो वो समाज में उभरे ऐसे सवालों का जवाब बिल्कुल अच्छे से दे सकता है और इस्लाम की सही नुमाइंदगी वहां हो सकती है। मैं अभी भी मीडिया की बात ही कर रहा हूं। कुछ लोग मुफ्ती साहब ऐसी कुछ बातें उठाते हैं कि जैसे हिजाब का कंसेप्ट है कि औरतों के साथ ज्यादती होती है, तो इसका जवाब भी मेरे हिसाब से फिर वही होगा कि अगर हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें जहां पर ऐसे ऐसे सवालों के सही जवाब दिए जाएं। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद जो इस वक्त मैं बात कहना चाहूंगा वो ये, इस्लाम ने हिजाब का हुक्म दिया है और यकीनन दिया है। इस्लाम की बुनियाद कुरान पर है, इस्लाम की बुनियाद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर है। कुरान में भी और अहादीस में भी हिजाब का हुक्म कतई तौर पर है। अब एक मुसलमान खातून हिजाब करती है तो गोया वो अपने दीन पर अमल कर रही है। ठीक है, जब दुनिया में आज़ादी राय का ज़माना है, जब इंसान को हर तरह की आज़ादी, जब एक औरत को नंगा होने का हक है तो दूसरी औरत को हिजाब पहनने का हक क्यों नहीं है? बिल्कुल। जो लोग ये कहते हैं हम आज़ादी का दौर है, हर एक इंसान को जो चाहे वो, तो हर इंसान जो चाहे वो खा सकता है, जो चाहे वो पहन सकता है। जब जो चाहे वो पहन सकता है, जब एक औरत हर किस्म का लिबास जिसमें नंगापन हो, जिसमें उरानियत हो, जिसमें कोई पर्दा ना हो, जब वो उसको इख्तियार है, तो अगर कोई मुसलमान खातून पर्दा करना चाहती है तो उसके लिए ये दोहरा मेयार क्यों है? बिल्कुल। और ये दोहरा मेयार दुनिया के नजरों के सामने है कि एक जगह पर एक मेयार है, दूसरी जगह दूसरा मेयार है। हिजाब का हुक्म इस्लाम में है, यकीनन है। चुनांचे वो तमाम खवातीन जो पहले मुसलमान नहीं थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद वो कैसे शौक के साथ, जज्बे के साथ अपना हिजाब करती हैं। और इसकी मिसाल मैं अभी सामने दिखा रहा हूँ। ये खातून जो पहले ये बहुत ऊंचे दर्जे की जर्नलिस्ट हैं और ये आज मरियम और हिजाब के साथ हैं और खुशी महसूस करती हैं कि हिजाब ने मुझे। मगरिब की वो तमाम खवातीन जो वहां के फौश माशरे से तंग आ चुकी हैं और उनकी इस्मतें कदम कदम पर लुटती रहती हैं, जब वो इस्लाम कबूल करती हैं इस कदर सुकून महसूस करती हैं कि आज हम सेफ हो गई। बिल्कुल, फैमिली सेफ हो रही है, सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, फैमिलीज में तनाव पैदा नहीं होता है, डिवोर्स की रेट इस्लामी माशरे में बहुत कम है। यहाँ पर एक सुकून की जिंदगी हमारी औरतें महसूस करी और उसी सुकून की जिंदगी के साथ वो अपनी जिंदगी का सफर आगे करती है। तो मुफ्ती साहब, आपको क्या लगता है जिस
हिसाब से मीडिया का अभी चलन है और मुसलमानों यानी कि हमारे साइड से इनके जवाबात काफी कम है कंपैरिजन में, तो क्या इस्लामोफोबिया है ये बढ़ेगा या इसके कम होने के भी चांसेस, आपको क्या लगते हैं? इस सिलसिले में पहली बात यह है कि हर ज़माने के मुसलमानों ने उस ज़माने में पेश आने वाले इस्लाम के एतराज़ात का जवाब उसी तनाजुर में दिया है। जब फ़लसफ़े के ज़रिए से इस्लाम पर एतराज़ात आए तो मुसलमानों ने फ़लसफ़ा पढ़ा और इतना पढ़ा कि उस ज़माने के फ़लसफ़ियों से भी आगे निकल गए, जैसे इमाम गज़ाली, और उसके बाद फिर उसी फ़लसफ़े के ज़रिए से उन सवालों का जवाब दिया जो सवालात फ़लसफ़े के ज़रिए से इस्लाम पर किए जा रहे थे। आज के दौर में जिन बुनियादों पर इस्लाम पर एतराज़ात किए जाते हैं उन बुनियादों को समझना और उसी के मुताबिक जवाब देना, ये चूंकि मीडिया का ज़माना है, जब मीडिया के ज़रिए से सवालात आ रहे हैं, मीडिया के ज़रिए से गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, मीडिया के ज़रिए से इस्लाम की नफरतों का बीज बोया जा रहा है, तो मीडिया ही के ज़रिए से उसका जवाब देना होगा। लेकिन जवाब देने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो सही इस्लाम के नुमाइंदा हो। ऐसा भी ना हो कि जनाब वो इस्लाम का जवाब देने के लिए उठे मगर वो इस्लाम की तरफ से जवाब देने के बजाय इस्लामी को मोड़ दिया, इस्लामी की तहरीफ करने लगे, जैसे कि बेशुमार लोगों का हाल यही है कि वो इस्लाम की तरफ से जवाब देते देते खुद इस्लामी को बदल देते हैं, एक अलग डिफरेंट नैरेटिव पेश कर रहे हैं। वो खुद इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं होती है, और ये भी हर जमाने में होता रहा है कि इस्लाम की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले कुछ नादान दोस्त पैदा हो जाते हैं। उनके अंदर इखलास होता है, हम उसके इखलास उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसे समझिए जैसे कि सर्जरी करने के लिए एक इंसान हमदर्दी से उठा मगर वो सर्जन था ही नहीं, नतीजा यह हुआ कि पेशेंट का हाल बुरा हो गया। बस ठीक इसी तरह से इस्लाम की तरफ से जवाब देने के लिए जरूरी है कि सही इस्लामी फिक्र रखने वाला, इस्लाम के अकीदे को ठीक तरह से समझने वाला, इस्लाम के मिजाज को जानने वाला और इस्लाम किस सूरत हाल में क्या हुक्म देता है इसको ठीक तरह से मुस्तनद तौर पर जिसने पढ़ा होगा, जिसे समझा होगा, वो इस्लाम की नुमाइंदगी करे आज के जहन को सामने रखकर, आज के उस्लूब के मुताबिक, आज के इस्तिलाहात के मुताबिक, तो वो एक कामयाब नुमाइंदा बन सकता है। और आज भी दुनिया में बेशुमार अफराद ऐसे हैं कि जो इस्लाम की सही नुमाइंदगी करते हुए बेहतरीन जवाब देते हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और ऐसे भी अफराद हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद है जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं जो इस्लाम नहीं है, वो तो इस्लामी को बदल देते हैं, वो इस्लाम ही की चीजों का इनकार कर देते हैं। और जाहिर है वो वक्ती तौर पर तो उनको अगले वालों को मुतमईन कर देंगे, लेकिन हकीकत में वो इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो अगली नशिस्त में हम मुफ्ती साहब से कुछ ऐसे मसलों पर बात करेंगे जो बज़ाहिर लगता है गैर मुस्लिमों को या एथीस्टों को कि वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पोज करेंगे कि शायद इस्लाम के पास इनका जवाब नहीं है। मेरा इशारा है हम अपोस्टेसी इर्तिदाद पे बात करेंगे मुफ्ती साहब से। अगली नशिस्त में हम बात करेंगे कि इस्लाम में जिहाद का असली महफूम क्या है, जिहाद किसे कहते हैं। हम बात करेंगे तौहीन रिसालत पर, तौहीन रिसालत में इस्लाम के क्या कवानीन है, और हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वलिटी पर। हालांकि जेंडर इक्वलिटी है, इस्लाम की ऐसी कोई बात नहीं है, इस्लाम में ऐसी कोई दलाइल आपको नहीं मिलेगी जहां ये इल्जामात जो है कि औरतों को दबाया जाता है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगली मुलाकात में हम मुफ्ती साहब से इन्हीं कुछ बर्निंग और नैगिंग क्वेश्चंस पर बात करेंगे। बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।